آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے اور سب نے بیعت کر لی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا آغاز ہوگا، اور بعد میں تو فرمایا کہ کاٹ کھانے والی حکومتیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بیان فرمایا۔ تو امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، چونکہ ابھی 30 سال پورے ہونے کو 6 مہینے باقی تھے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر لوگوں نے اپنی نگاہوں سے کیسے دیکھا، کیوں نہ دیکھتے؟ ہمارے آقا سچے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو انہوں نے فرما دیا وہ ہونا ہے۔ تو ابھی مولائے کائنات کی شہادت کے بعد 30 سال پورے ہونے کو 6 مہینے باقی تھے۔ امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن انہی درمیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لشکر لے کر کے آگئے۔ ہزاروں کا لشکر تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ امام حسن پاک نے اس لشکر کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا، احساس تھا اس سے پہلے تو کہیں جو ہے وہ جانیں چلی گئی، اب مزید جانیں میں گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے انتظار کیا، بالآخر مختصر واقعہ یہ ہے کہ صلح کی پیشکش کی گئی اور امام حسن نے صلح کر لی چند شرائط پر امام حسن پاک نے صلح کی، اور وہ شرائط بہت ساری الگ الگ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ صلح اس شرط پر کی جاتی ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ جو مراعات خاص ہے وہ انہی کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح مولائے کائنات کا جن جن لوگوں نے ساتھ دیا اور وہ موجود ہیں ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو وظائف سے مراد کہ ایک مقررہ رقم ہوتی تھی جو ماہانہ یا سالانہ دی جاتی تھی، اس کو بھی وظیفہ کہتے ہیں۔ ہم جو وظیفہ جو عبادت تسبیح پڑھتے ہیں اس کو ہی وظیفہ کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ مقررہ جو رقم ہوتی تھی تو وہ جو جس کو دی جاتی تھی کسی کو منع نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کہ آپ کو سے صلح کی جا رہی ہے اور اب آپ کو ذمہ داری حکومت کی سونپی جا رہی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو واپس یہ ذمہ داری حکومت کی ہمارے سپرد پھر کر دی جائے گی، یعنی ابھی ہم آپ کو سونپ رہے ہیں، صرف آپ کو، آپ کے انتقال کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری حکومت سنبھالنے کی ہمیں پھر لوٹائی جائے گی۔ اور پھر بہت ساری وہ چیزیں تھی، اس پر صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد اب چونکہ امام حسن کوفہ میں رہتے تھے، مولائے کائنات نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، تو اب جب صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد کچھ لوگ امام حسن پاک سے بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ ہم لڑنے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ میں اپنی قوم کی جانوں کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، پہلے ہی بہت سا خون بہہ گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ غیب کی خبر پھر لوگوں نے دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امام حسن کے لیے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو یہ صلح حسن پاک یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، غیب کی خبر تھی، اور وہ صلح ہو گئی۔ اور صلح کے بعد لوگوں نے امام حسن پاک کو جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے، بلکہ روافظ نے تک لکھا ہے کہ شیعان علی نے امام حسن کو اس صلح کے بعد مارا تک، منہ پہ تماچے تک لگائے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلی تک کھینچ لیا، اور بعض لوگوں نے آپ کو عار المومنین کہا، مذل المومنین کہا، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، عار المومنین کہا۔ امام حسن پاک بڑے حلم والے تھے، فرماتے تھے کہ میں عار کو
نار پر ترجیح دیتا ہوں. میں اپنی قوم کے اب خون سے کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر آپ اپنے احباب کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے. اب آپ وہیں جا کر کے رہنے لگے. اب یزید کو ایک ٹینشن تھا. ٹینشن یزید کو یہ تھا کہ صلح جو ہوئی ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے. کیا شرط ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واپس پھر حکومت کی ذمہ داری کدھر پلٹے گی؟ امام حسن پاک کی طرف. تو پھر اس نے امام حسن پاک کو شہید کرنے کے لیے تانے بانے بننا شروع کیے اور منصوبے بنانا شروع کیے. ان دنوں مدینہ منورہ ہی کے اندر مروان بھی رہتا تھا. تو وہ مروان کے ذریعے سے اس نے سازش کی اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی. میں اب امام حسن پاک کی زندگی کو یعنی کہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اور ان کی شہادت کے موقع پہ ان کی زندگی ہم بیان کرتے ہیں. امام حسن پاک کی کئی بیویاں تھیں اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کا پلان اس نے کیا. امام حسن پاک بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے سب سے زیادہ مشابہ اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ دو ہستیاں ہیں. ایک تو سیدہ فاطمہ تھی اور ایک تو ان کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ تھے. یہ بہت حضور کے مشابہ تھے، یعنی کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن پاک مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آپ کا حسن بھی تھا، آپ کا حلم بھی تھا. تو امام حسن پاک جو ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں، اتنے حلم والے تھے کہ مروان جیسا بدبخت مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر مولائے کائنات کو گالیاں دیتا تھا، آپ پہ لعنتیں کرتا تھا، لیکن آپ خاموش رہ کر جو ہے وہ سنتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے. تاریخ میں آتا ہے، موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے. کتنا حلم ہوگا، کتنا صبر ہوگا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت پر کتنا ظلم کیا گیا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ، اور وہ بھی علی جیسا مولائے کائنات جیسا باپ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو باب مدینۃ العلم ہیں، اللہ اکبر، شان والی ہستی، مولائے کائنات کی فضیلت کیا بیان کی جائے. لیکن مروان جیسا بدبخت گستاخیاں کرتا، بے باکیاں کرتا، مگر آپ صبر سے کام لیتے. بالآخر امام حسن پاک کو شہید کرنے کا منصوبہ وہاں سے بنا، شام سے، اور وہاں سے گویا کہ نفرتوں کا تیر چلا، اور وہ تیر بالآخر شبیہ پیمبر، تصویر مصطفیٰ امام حسن پاک کو شہید کر گیا. شہادت کی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو 4 یا 5 مرتبہ زہر دیا گیا. پہلی مرتبہ زہر کھجوروں میں دیا گیا، کھجوروں میں زہر دیا گیا، پھر شہد میں زہر دیا گیا، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی شربت میں زہر دیا گیا. اس طرح زہر دیا جاتا رہا. لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا تو رات کو آپ تڑپتے، بے چین ہوتے، اور صبح کو بارگاہ رسالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، دعا کرتے، اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا. جب 3 یا 4 مرتبہ کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو 4 یا 5ویں مرتبہ زہر کس طرح دیا گیا کہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا. ہیرا پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور رات کو آپ کو پانی پینے کی حاجت ہوئی تو آپ نے وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو تھی وہ آپ کے حلق کے اندر اتر گئی، حلق کو کاٹتے ہوئے آنتوں کو کاٹ گئی، اور اب تو گھر سے نکلنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی. آپ غور کریں، ہیرا یہاں پر ابھی آگے تفصیل بیان ہوتی ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ وہ دور اہل مدینہ کے لیے ایسا دور تھا کہ مدینے والوں کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں بھی چراغ نہیں جل سکتا تھا. یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی، تو خود کو کھانے کے لیے لوگ پیٹ بھر کر کے کھا نہیں سکتے تھے، تو دوسروں کو کھلانا کتنا مشکل. پھر کسی کو جان لینے کے لیے، کسی کی جان ختم کرنے کے لیے ہیرا پلانا وہ کسی غریب کا کام ہو سکتا تھا، عوام میں سے کسی کا کام ہو سکتا تھا. یقیناً یہ کام کسی نہ کسی محل سے ہوا تھا.
اور وہ کوئی اور نہیں تھا، اس بدبخت کا نام یزید تھا. سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قاتل ہے یزید. اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے میں آپ کو بیان کروں گا. اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے آپ سنیں گے. لیکن توجہ سے سنیں، یہ ہے داستان کربلا، یہ ہے اہل بیت پر ظلم کی داستان کہ ہیرا پیس کر ڈال دیا گیا. کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرے کی کنی استعمال کی جاتی. ہیرا ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، جب وہ پیس کر پانی کے ذریعے جب حلق میں گیا ہوگا تو ہوگا کیا. تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبی 40 دن تک بیمار رہے اور الٹی کرتے تو اس میں آنتیں کٹ کٹ کے گرتی. اور جب پاخانہ کرتے ایک مرتبہ دیر سے آئے تو پوچھا گیا کہ تاخیر ہوئی. فرمایا کہ جب میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے، تو اپنی لکڑی سے میں نے اس کو پلٹا تو وہ میری آنتوں کے ٹکڑے تھے. آپ سوچیں ذرا کہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی. یہ شہادت امام حسن ہے. حصول برکت کے لیے اس کو اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے، صرف برکت حاصل کر لیں اور پتہ ہو جائے ہماری قوم کو کہ آل نبی پہ ظلم کتنا ہوا، آل نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی. صرف دنیا کی ہوس کی خاطر، صرف دنیا کے اقتدار کی خاطر، صرف دنیا کے مال و منال کی خاطر وہ حضور علیہ السلام کے شہزادگان جن کے لیے حضور علیہ السلام نے سجدوں کو طویل کیا، جن کے کانوں میں اذانیں پڑی، جن کے لیے سجدے طویل کیے، جن کو اپنا پھول قرار دیا، جن کے ماتھے چومے، جن کی گردنیں چومی، جن کے منہ میں منہ ڈال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، جن کو اپنی زبانیں چسائی، جن کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں، جن کو کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جن کو کہا کہ سب کی اولادیں اس کے باپ کی پیٹ میں ہوتی ہے لیکن میری اولاد علی کی پیٹ میں ہے. فرمایا کہ میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا عصبہ ہوں اور قیامت کے دن سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب باقی رہے گا. فرمایا یہ میرے محبوب ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا صرف دنیا کی ہوس میں، اقتدار کی لالچ میں. امام حسن مجتبی 40 دن تک. امام حسین کو جب خبر ہوئی فرمایا بھیا کس نے زہر دیا؟ آپ نے کہا کہ وہی ہے جو جس کو میں جانتا ہوں. تو اللہ بہترین انتقام لینے والا، اور وہ نہیں ہے تو صرف شبہ کی وجہ سے کسی کو قتل کرا دینا مناسب نہیں ہے. اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو الٹی بار بار کرنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو امام حسن نے امام حسین سے پوچھا بھیا حسین بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں، میرا رنگ کیسے دکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کا رنگ چہرے کا ہرا ہو گیا ہے، نیلا پڑ گیا چہرہ. کہنے لگے یاد ہے معراج کی وہ حدیث جو نانا نے معراج سے آ کر بیان کی تھی کہ میں نے جنت میں 2 محل دیکھے، ایک سرخ تھا اور ایک ہرا تھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ سرخ اور ہرا کس کے لیے ہے؟ تو کہا یہ حسنین کے لیے ہے، ہرا حسن کا ہے اور سرخ لال حسین کا ہے. تو نانا نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسن شہید ہوگا تو اس کا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو جائے گا، اور جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو خون کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے. دیکھو نانا کی غیب کی خبر اپنی آنکھوں سے دیکھو. دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے اور روتے ہوئے پھر امام حسن کو دیکھا کہ چہرے پر گھبراہٹ تھی، گھبرائے تھے. کہنے لگے بھیا آپ کیوں گھبرا رہے؟ امام حسن سے امام حسین نے پوچھا آپ کیوں گھبرا رہے جبکہ آپ تو نانا کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو نانا کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو امی کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو نانی کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ چچا جعفر طیار کے پاس جا رہے ہیں، ماموں قاسم اور ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ
تو کہنے لگے کہ میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں، اس سے پہلے ایسے امر میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر امام حسن پاک نے اپنے بھائی کو کچھ وصیت فرمائی اور سیدہ زینب کو خاص بلایا اور بلا کر فرمایا، زینب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری پورے خاندان کے اور کنبے کی سالار قافلہ تم رہو گی، بہت جلد حسین کو معرکہ کربلا سے دوچار ہونا ہے، زینب قیادت اس وقت تم نے کرنی ہے۔ اور بہت سی وصیت کرنے کے بعد بالآخر امام حسن نے 28 صفر المظفر کو یا 5 ربیع الاول، دو تاریخی قول ہے، 28 صفر المظفر یا 5 ربیع الاول کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اور آپ نے جاتے جاتے وصیت کی کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اجازت لے لینا، اماں عائشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی تو آپ نے فرمایا ان سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا ہے ان کے نانا جان کے پہلو میں دفن ہونے کا، میں اجازت دیتی ہوں، لیکن ساتھ ہی امام حسن پاک نے یہ بھی فرمایا مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا یہ میری تمنا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آڑے آ جائے، مجھے لگتا ہے کہ مروان شاید اس میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، اگر وہ رکاوٹ پیدا کرے، لڑنا جھگڑنا نہیں، پھر مجھے امی کے قدموں میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ امام حسن پاک کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد جب جنازہ لے کر کے چلے تو وہیں دفن کرنا چاہتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا مزار ہے، لیکن مروان نے جو ہے وہ دفن ہونے نہیں دیا۔ بالآخر لڑائی کی نوبت آئی تو بیچ میں جو ہے وہ سمجھایا گیا، اور پھر جنت البقیع میں امام حسن پاک کو ان کی والدہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے اتنا ہجوم بہت کم دیکھا گیا۔ جنت البقیع میں اتنی بھیڑ تھی کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو ایسا لگتا کہ شاید سوئی جو ہے زمین پہ نہیں گرے گی، کسی نہ کسی کے سر پہ گرے گی۔ اور جس وقت امام حسن کو قبر میں رکھا جا رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رو کر کہتے تھے، لوگوں آج رو لو، تصویر مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوئی جاتی، اور اس کو دفن کر دو آج جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے کندھوں پہ دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ خوب روتے تھے، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس آنکھ سے آنسو نہ بہتے ہو، سب روتے تھے، اپنے بیگانے سب روتے تھے۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اب ایک عظیم مرحلہ تھا، اب اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات اب میں بیان کر دوں صرف ایک مقدمے کے طور پر، پھر فیصلہ آپ کر لیں۔ زہر کس نے دیا؟ امام حسن کو زہر دینے والا کون تھا؟ تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ میں اپنی کوئی رائے یا اپنا موقف کوئی پیش کرنے کی بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں۔ زہر دینے کے متعلق بات یہ ہے کہ امام حسن کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جعدہ بنت اشعث، اس عورت کا نام تھا۔ اس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا۔ یہ صرف بیان کر رہا ہوں، کوئی میرا موقف میں ابھی پیش نہیں کر رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں گے بات۔ اس نے زہر دیا۔ اب اس زہر کی داستان آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، اس کا بھائی تھا محمد ابن اشعث، امام مسلم کو گرفتار کرانے والا اسی کا بھائی تھا محمد بن اشعث۔ تیسری چیز، اس کا باپ تھا اشعث، اس کا باپ تھا اشعث۔ جس وقت عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ گیا مولا علی کو شہید کرنے کے لیے،
تو جس صبح کو 17 رمضان کو ابن ملجم نے مولا علی پر حملہ کیا، وہ پوری رات کوفہ میں، چونکہ ابن ملجم کا گھر تو نہیں تھا کوفہ میں، تو وہ پوری رات جس کے گھر رہا وہ اشعت تھا، اشعت کندی کہتے ہیں اس کو، وہ تھا، اس کے گھر میں قیام رہا، یعنی جادہ کے باپ کے گھر میں رات بھر قیام رہا ابن ملجم کا، اور جب صبح ہونے لگی تو اس کے باپ نے اٹھا کر کہا اٹھ جلدی اور اپنے شکار کی طرف جا اور اپنے مقصد کو پالے۔ تو گویا کہ ابن ملجم کے ساتھ اگر کوئی اس قتل میں شریک تھا تو جادہ کا باپ، امام مسلم کی شہادت میں ابن اشعت اس کے بھائی کا ہاتھ۔ اب امام حسن، تو یہ جو جادہ تھی، تاریخی روایات پڑھ کر کے مورخین کی آرا سے ایسا لگتا ہے کہ یہ امام حسن کے نکاح میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کو آپ کی بیوی بننا تھا یا اس کو محبت تھا یا پیار تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بیویاں تھی وہ تو سب کے سب وفا شیار تھی، وہ تو سب کے سب محبت کرنے والی تھی، وہ تو سب کے سب پیار کرنے والی تھی۔ جو بیویاں بننے کے لیے آئی تھی وہ تو جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن شاید یہ اس لیے آئی تھی، بدبخت عورت اس لیے آئی تھی کہ وہ امام حسن پاک کو زہر دے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ اس کا تعلق مروان سے تھا، تو مروان کے ذریعے سے اس کو جو ہے احکامات آتے تھے شام سے، اور پھر جو ہے جادہ نے زہر دیا امام حسن کو 4 یا 5 مرتبہ، اور آخری میں ہیرے کی کنی پیس کر کے پانی کے ذریعے پلا دیا گیا۔ اب زہر جادہ نے دیا، یہ کس نے کہا اور کون لوگ کہتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کا حوالہ آپ سن لیں۔ جادہ زہر دینے والی ہے، اس بارے میں رائے ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ جادہ نے زہر دیا، یہ آپ نے سر الشہادتین میں فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں فرمایا کہ زہر دینے والی جادہ تھی۔ ابن حجر ہیثمی نے سوائق المحرقہ میں لکھا کہ زہر دینے والی جادہ تھی۔ علامہ حسن رضا خان حسن بریلوی نے آئین قیامت میں لکھا کہ زہر دینے والی جادہ تھی، اور یہ آئین قیامت وہ کتاب ہے جس کی تصدیق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ پھر حضور مفتی اعظمین نے فتاوی مفتی اعظم میں فتاوی مصطفیہ میں جو وہ 5ویں جلد میں بھی یہی لکھا کہ زہر دینے والی کون تھی؟ جادہ تھی۔ یعنی شاہ عبدالعزیز، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر، علامہ حسن بریلوی، حضور مفتی اعظم، اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ زہر دینے والی ذات کس کی تھی؟ جادہ کی تھی۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کا رد بھی کیا، حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض مورخین نے کہا کہ جب امام حسن نے کسی کو نامزد نہیں کیا تو ہم جو ہے وہ کسی کو نامزد کیوں کریں اور کسی پہ لان تان کیوں کریں، اور زہر دینے والوں یعنی کہ زہر دینے والے میں جادہ تھی، یہ کس نے کہا اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب میں اپنی کوئی رائے آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ دینے والے جادہ تھی، اس پر آرا کس کس کی ہے، اور جنہوں نے منع کیا مورخین میں نے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جادہ نے زہر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ خاتون اس نظر نہیں آتی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جادہ سے امام حسن کو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، حالانکہ امام حسن پاک کی جتنی بیویاں ہیں ان تمام بیویوں میں جو ہے وہ اکثر بیویوں کو بلکہ تمام بیویوں کو جو ہے اولاد ہوئی ہے امام حسن پاک سے، لیکن یہ خاتون ہے جادہ جس کے ذریعے سے امام حسن پاک کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور بھی جو ہے وہ بہت سارے مورخین ہیں، لیکن اب یہاں بات طویل ہوتی ہے، میں یہاں پر یہ چاہتا تھا کہ امام حسن پاک کی تمام ازواج کا نام پڑھوں اور پھر ان کی اولاد کا نام پڑھوں، لیکن شاید اب وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تقریباً 10:40 کے قریب ہو رہا ہے، تو میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹتا ہوں۔